की वजह से तो मैशत डूब रही है। اب شوکت صاحب तो اب ये جو میں सारी चीजें ऐसी हैं شوکت कि صاحب میں نے ये پروگرام सिर्फ کے हमें آغاز इस میں وقت جو है آپ نا، نے معیشت تک بھی اب ذکر کر دیا ہے، تو میں معاشی سوال پہلے آپ کے سامنے اور پھر میرین صاحبہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد کا تھنک ٹینک ہے سر، اس کی رپورٹ کے مطابق شوکت صاحب پاکستان کی ٹوٹل ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 271.2 بلین ڈالرز، 77,660 ارب روپے۔ یہ وہ وجہ ہے سر جس کی وجہ سے ہر کوئی اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ معاشی چیلنجز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ سیاست اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب مہنگائی، بے روزگاری، آج کی خبر یہ ہے سر کہ یوریا مزید مہنگا ہونے والا ہے۔ وہ یوریا جو آلریڈی 2,000 روپے اوپر بلیک میں بک رہا تھا، اس کے اوپر مزید 2,000 روپے بڑھنے والے ہیں، کیونکہ ابھی امپورٹ کیا ہے، بڑا مہنگا ہے۔ ڈیٹ پر کیپٹا اس وقت $823 سے $1,122 ہو گیا۔ جی ڈی پی پر کیپٹا کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی ہماری پیداوار کم ہو رہی ہے، ہماری کمائی بھی کم ہو رہی ہے، ہمارے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم امپورٹ وہی کرتے ہیں جو ہمیں کھانا ہے، ہم وہ امپورٹ نہیں کرتے ہیں جس سے ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ امپروو ہو سکے۔ ہم ایک شبر زیدی صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ سر ہم معاشی طور پر ناکام ہو چکے، فیل ہو چکے۔ ایسے میں سر کیا ہے ہمارا مستقبل اگر وہی لوگ دوبارہ واپس آ رہے ہیں، اسپیشلی اسحاق ڈار جیسے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم ابھی تک ٹیکس کو مینج نہیں کر سکے۔ جو ٹیکسیشن، جو ہمارا ٹیکس نظام ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس میں کتنے خامیاں ہیں اس کے اندر، اور کتنے قسم کے ٹیکس سر ایف دنیا میں بی آر کتنے کے ٹیکس 10,000 امپلائیز نان فائلر ہیں سر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اتنے قسم کے ٹیسٹ تو میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے، میں تو ساری دنیا گھوم پھر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس ملک کے اندر بجلی نہ ہو، جس ملک کے اندر گیس نہ ہو، جس ملک کے اندر اپنا پیٹرول نہ ہو، وہ ملک چلے گا کیسے؟ آپ کے کارخانے نہیں چلیں گے تو آپ کی ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ جب آپ کے پاس ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت بڑا کویسچن ہے، اور ہم بدقسمتی سے اس طرف تو ہم توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ہماری توجہ کیا ہوتی ہے کہ جیسی حکومت بنتی ہے، نئے مینیج آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی 100 گاؤں کو اور بجلی دے دو، 100 گاؤں کو اور گیس دے دو، جبکہ آپ کی جو کھپت ہے وہ اتنی کم ہے کہ آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو سستی گیس مل رہی ہے کہیں سے، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں لیتے ہیں کیونکہ فلاں ملک خفا ہو رہا ہے ہم سے، بڑی طاقتیں خفا ہو رہی ہیں۔ پیٹرول اگر سستا مل رہا ہے، گندم سستی مل رہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم سے بڑی طاقتیں ناراض ہو رہی ہیں۔ تو سر جی یہ کیسے چلے گا؟ آپ بتائیں مجھے، یہ غریب عوام کس کی طرف دیکھ رہی ہے؟ یہ انہی سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اور سیاستدان اگر مل کر کوئی اس طرح، آج اگر ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ پی ٹی آئی کو شوکت صاحب، صحیح طور شوکت پہ صاحب الیکشن اپنے میں دل حصہ پہ نہیں ہاتھ لینے رکھیے دیا گا گیا۔ سر، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا۔ آج ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاستدان طاقت میں آیا ہے یا پیچھے سے کوئی اور ہی ان کو چلا رہا تھا؟ کیونکہ آج بھی میں بہت سارے تجزیہ کاروں سے بات کر رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ذوالفقار بھٹو کی شہادت کے بعد جمہوریت نہیں آئی صحیح طریقے سے، پیچھے سے کوئی اور ہی تار کھینچ رہا ہوتا تھا، کوئی اور ہی اپنے بندوں کو لے کر آ رہا ویسے ہوتا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، دیکھیں آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تو آئے تو عوام کی اکثریت ان کے ساتھ رہی۔ اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا نا۔ تو جب وہ آئے، انہوں نے جب عوام کو دیکھا کہ عوام ان کے ساتھ ہے، تو انہوں نے جو موقف اختیار کیا، پھر اس کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ پھر تو کوئی دوسری پارٹی کھڑی نہیں ہوئی نا کہ جمہوریت کے لیے۔ آج اگر عمران خان کوئی احساس ہوا ہے کہ پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس نے اگر کوئی اپنا سٹانس لیا ہے، تو کون سی جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہے؟ تو یہ تو دیکھیں، یہ سر تو جماعت میں اسلامی آپ کو آج ہے، بھی یہی سنی عرض کر رہا اتحاد کونسل ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے۔ میں تو پاکستان تحریک انصاف کو ہوں۔ نہیں پاکستان تحریک اسلام کہہ رہا ہوں آج کل سے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو بڑی جماعتیں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو ہیومن رائٹس کی دعوے سر دار ہیں، آپ کا جو مقابلہ ہی جمہوریت کی ان سے ہے دعوے نا دار سر، ہیں، آپ ہی یہ نے تو جو ان پی ڈی حالیہ ایم کو تو الیکشن لڑا آپ کی گیا۔ وجہ